بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس کا ٹائٹل تھا جنرل ایوب خان کا دور حکومت۔ اس میں ہم نے پارٹ 1 جو ہے اس کو کل ڈسکس کیا تھا۔ آج جو اس میں نیکسٹ ایونٹس ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کا مختصر سا ریویو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا، اور اس ٹائم کے جو صدر پاکستان تھے اسکندر مرزا، انہوں نے جنرل ایوب صاحب کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا اور انہیں اہم اختیارات دے دیے گئے۔ لیکن تقریباً 20 دن میں دونوں جنرل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب صاحب، جن کے بڑے اچھے مراسم تھے، دونوں میں ہم دیکھتے ہیں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے، اور 27 اکتوبر کو بائی فورس جو ہے وہ ایوان صدر میں جا کے جنرل چشتی، جنرل شیخ اور جنرل AK برکی، جن کو ایوب صاحب نے بھیجا تھا، انہوں نے صدر پاکستان سے استعفیٰ لیا اور انہیں راتوں رات لندن بھجوا دیا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی اگلی وہ جلا وطنی میں گزاری۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1959 میں ایوب صاحب نے تعلیمی کمیشن بنایا، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی، وہ آپ کے ساتھ کل ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئیں، اور ساتھ ہی زرعی کمیشن بنایا۔ زرعی کمیشن نے ریکمنڈیشن دی اس حوالے سے کہ ایگریکلچر کو کس طرح زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں گرین ریولوشن اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ ایگریکلچر میں لیٹسٹ مشینری اس کا استعمال کیا جائے، ٹریکٹرز وغیرہ کسانوں کو دیے جائیں آسان شرائط پہ، ٹیوبویلز پہ انہیں سبسڈیز دی جائے، اور باقی اس سے ریلیٹڈ جو مشینری ہے وہ انہیں فراہم کی جائے۔ 1959 میں ہی ایوب صاحب نے بیسک ڈیموکریسی، جس کو بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہا جاتا ہے، اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے مطابق 40,000 ممبران ہوں گے مشرقی پاکستان سے اور 40,000 ہی مغربی پاکستان کے سے۔ جب ان کی ٹوٹل ہم کریں گے تو یہ ٹوٹل ممبران ہے 80,000۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی سال میں اسلام آباد کو کیپٹل بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی، لیکن ابتدائی طور پہ جو دفاتر وغیرہ ہیں ان کو راولپنڈی میں موو کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایبڈو اور پوڈو، جو پبلک سرونٹ اور پولیٹیشین کے حوالے سے جو 2 آرڈیننسز آئے، اور اس میں کچھ اہم شخصیات جس طرح حسین شہید سہروردی اور عبدالقیوم خان، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے U2 انسیڈنٹ جو مئی 1960 میں ہوا۔ اس میں USSR نے امریکی سپائی پلین اس کو مار گرایا، جو روس کی اہم مقامات کی خفیہ فوٹیج وغیرہ کر رہا تھا۔ تو اس کو مارنے کے بعد انہوں نے اس حوالے سے پاکستان کو تھریٹ کیا روس نے، کیونکہ اس پلین نے پشاور سے ٹیک آف کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان اور رشیا کے تعلقات چونکہ پہلے ہی زیادہ بہتر نہیں تھے، اس میں مزید کلیش آ گیا، اور پاکستان کا مجبوراً جو ٹلٹ ہے وہ USA کی طرف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جسٹس شہاب الدین منظور قادر، انہیں ٹاسک دے دیا کہ آپ جو 62 کا آئین ہے اس کے حوالے سے جو بھی اہم پوائنٹس ہیں ان کو تیار کریں۔ انہوں نے جب اپنی رپورٹ تیار کر کے دی تو اس میں کو پڑھنے کے بعد جنرل صاحب نے اس میں کئی ترامیم کروا دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جون 8 کو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 62 کا، اس کو لاگو کر دیا گیا، اور مارشل لا جو ہے اس کو وڈرا کر دیا گیا۔ اب یہ ایک ایسا آئین تھا جس کو آپ صدارتی طرزے کا آئین کہیں گے، ایون اسے ایوبی آئین بھی کہا گیا، ایون اسے آمرانہ آئین بھی کہا گیا، کیونکہ اس کے جتنے بھی اہم پوائنٹس تھے ان میں اختیارات کا جو منبع تھا وہ جنرل ایوب صاحب تھے، اور اسی حوالے سے انہوں نے اس کو تیار کروایا تھا۔ اس کے بعد
اس کو اب ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بھی ریٹن فارم میں تھا 56 کی طرح، اس کے بعد اس کی دفعات جو تھیں وہ 250 تھی، اور ساتھ یہ اس میں جو فارم آف گورنمنٹ تھا وہ تھا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ، صدارتی طرز حکومت، اور اس کے مطابق مقننہ کا ایک ہی ایوان ہوگا یونی کیمرل، اور ضروری نہیں وزراء کے لیے کہ وہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبانیں ڈکلیئر کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ اس حوالے سے ایک ہارمنی دونوں ونگز میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور کچھ اس میں جو فیڈرل ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ادارے تھے انہیں بنانے کا اس میں فوکس کیا گیا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن۔ لیکن اس میں ایک اہم چیز ہے کہ اس کے مطابق ایٹ انیشل لیول دی نیم آف دی اسٹیٹ واز ریپبلک آف پاکستان۔ اس کو جتنی بھی سیاسی اور مذہبی پارٹیاں تھیں انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس تنقید کے بعد مجبوراً جنرل صاحب نے 62 کے آئین میں جو پہلی ترمیم کروائی، اور اس کے بعد اس پاکستان ریاست کا نام دوبارہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا۔ تو یہ تو چند اہم فیچرز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے 62 کا آئین، جو ہر حوالے سے صدارتی طرز حکومت کا تھا، اور جس میں پارلیمانی طرز حکومت یا اس سے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد 63-4 میں ان کے جو فارن منسٹر تھے بھٹو صاحب، ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے جو انڈین فارن منسٹر ہیں ان سے آپ ڈائلاگ کریں، تو 1964 میں 6 راؤنڈ آف ڈائلاگ ہوا بٹوین پاکستان فارن منسٹر اینڈ انڈین فارن منسٹر، اور اس میں کچھ چیزیں جو طے کی گئی کہ ہمیں اس ایشو پہ کوئی پرماننٹ سلوشن نکال لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی پاکستان میں جنرل صاحب نے نواب آف کالا باغ ملک امیر انہیں 1960 میں گورنر بنا دیا، تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بڑا اسٹرکٹلی ہینڈل کیا، اور مارشل لا ادوار کی جو ٹنیور تھا اسے مزید مضبوط کیا، اور انہوں نے بھی بہرحال کوشش کی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ اب اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایئرز میں اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر لیں تو جو جی ڈی پی یا دوسرے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کمپیریٹیولی کافی حد تک بہتر آ رہے تھے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ چونکہ انہوں نے پہلے لینڈ ریفارمز بھی کی، اس کو بھی پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ جو برانی اس کی وہ لمٹ رکھی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے مزارین ان کو بھی کچھ قانونی رائٹس وغیرہ دیے گئے۔ اب اس کے بعد جنرل صاحب کا کیا رول رہا 1965 کی جنگ کے دوران، اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ڈائلاگ ہوا ایگریمنٹ بٹوین 2 اسٹیٹ انڈیا اینڈ پاکستان تاشکند، اور اس کے بعد ان کی حکومت کو کون کون سے مسائل فیس کرنا پڑے، اس کو ہم انشاءاللہ جو پارٹ 3 ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کمپیریزن بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے ان میں کریں گے 62 اور 56 کا آئین، کہ اس حوالے سے ان میں سے کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کامن ہیں، سملیرٹی کن کن پوائنٹس میں ہے، کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کی کس حد تک پراپر امپلیمنٹیشن ریاست